أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 36 سورۃ الزمر۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا، کل والی جو آیات تھی، کہ ہر وہ شخص جو سچائی کا علم بردار بنا، سچائی کی علم اس نے تھامی، آگے آگے چلا، وہ اس پیغام حق کو عام کرنے کے لیے وہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس کا وہ سپورٹر بنا، وہی متقون، یعنی متقین وہی ہیں، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، بہت بڑا انعام ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے ہر چیز ہے۔ یہاں تو ممکن نہیں، اگر انسان کی اس دنیا میں کتنی ہی اس کی خواہشیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں کسی کو کس قدر انعامات ملے ہیں، کتنی بلندی ملی ہے، لیکن پھر بھی ایک بات کلیئر اور ذہن میں رہی جاتی ہے، وہ کہ دنیا انسان کو اس کے تصور سے کم ملتی ہے۔ جیسے اب کبھی کبھی سوچتے ہیں، کاش مجھے ایسا ہوتا، میں ایسا ہوتا، مجھے فلاں چیز ملی ہوتی۔ انسان کا تصور بہت دور جاتا ہے، کاش ایسا ہوتا، لیکن یہاں ہمیشہ اس سے کم ہی ملتا ہے۔ اور وہاں اپنے رب کے ہاں جب ہم پہنچیں گے، وہاں تصور سے بہت بلند چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملیں گی۔ یہاں جو کہا گیا لہم ما یشاءون، جو چاہیں گے وہ تو ملے گا۔ اور ایک جگہ ہے پھر قرآن پاک میں ولدینا مزید، چاہنے کے علاوہ، یعنی تم چاہ بھی کتنا سکتے ہو، تمہارا دماغ ہی کتنا ہے، تمہارا تصور کہاں تک جا سکتا ہے، اس سے زیادہ تمہیں مل سکتا ہے۔ جو کل والی آیت میں ہم نے پڑھی تھی یہ بات، اب آج والی جو آیت ہے اس میں ہے الیس اللہ بکاف عبدہ۔ یہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، یعنی اللہ ایک ہے، لیکن آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ اللہ ایک ہے بس، صرف مثبت توحید بیان نہیں کی، بلکہ آپ نے دوسرے جو معبودان باطلہ تھے ان کا انکار بھی کیا۔ یعنی اللہ تو ایک ہے، اس کو تو مانا ہے، لیکن اس سے حق ادا نہیں ہوتا جب تک نہ ہم باقی جو ہے جن کو معبود بنایا گیا ہو، جن کی پرستش کی جا رہی ہو، ان کا جب تک نہ انکار کیا جائے۔ اسی لیے کلمہ میں پہلے انکار ہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، بعد میں آتا ہے۔ پہلے تمام جتنے بھی فرضی معبود ہیں، معبود تو بہرحال برحق ایک ہی ہے، معبود حقیقی ایک ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب ایسا کرتے تھے تو وہ مشرکین مکہ، وہ سب آپ نے کئی بار سنا کہ وہ آئے ابو طالب کے پاس، ان کو بھی بلائے کہ دیکھو ان سے کہو اپنے بھتیجے سے کہ یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دیں، ہم بھی اس کا جو خدا ہے، اللہ ہے، اس کی مخالفت ہم نہیں کریں گے۔ اور پھر ڈراتے تھے وہ کہ اگر ہمارے آج تک ہم نے ایسا دیکھا ہے، جنہوں نے بھی ہمارے معبودوں کے خلاف ایسا بولا ہے، ایسا کیا ہے، تو وہ برباد ہو گئے ہیں۔ وہ ان سے کہتے تھے آپ یہ چھوڑ دیجئے، ورنہ تم نعوذ باللہ پاگل ہو جاؤ گے، جنون تم پہ طاری ہو جائے گا، یہ ہوگا، وہ ڈراتے تھے اسے۔ تو اسی کے جواب میں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے
حبیب سے کہہ رہے ہیں الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ بکافٍ کافی عبدہ اپنے بندے کو، کیا اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ اور یخوفون وہ خوف دلاتے ہیں، ڈراتے ہیں کا آپ کو، وَيُخَوِّفُونَكَ وہ آپ کو ڈراتے ہیں، بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ اللہ کے سوا دوسرے معبود جو ہیں ان سے، ان کے قہر سے، ان کے غضب سے، ان کی ناراضگی سے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، بے جان معبود بھی ہو سکتے ہیں، یا جاندار جن کو وہ بناتے تھے، ان جاندار چیزوں کو بھی معبود بناتے تھے، کس چیز کی قسم کے معبود نہیں تھے، دیوی دیوتا جو بھی ہے، ان میں طاغوت بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، یہ ان سے ڈراتے ہیں آپ کو، مگر کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ تو اس کا ہدایت دینے والا کوئی، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جسے اللہ ہی گمراہ کر دے۔ ہادی اعظم ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت کی راہ کی طرف آپ بلانے والے ہیں، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ وہ کنٹرول مکمل اللہ کے پاس ہے، وہ رسول کے پاس بھی نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت نہ دینا چاہے اس کے لیے کچھ قانون بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کس کو ہدایت دیتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، وہ قانون جو ہے اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کچھ مفسرین کے نزدیک بس یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ کیا اپنے اس بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے تو تھا، لیکن اب یہ قیامت تک آنے والے جو بھی اللہ کے بندے بنیں گے، سچے بندے، اور اللہ کی اس توحید کے نور کو عام کرنے کی کوشش کریں گے، ایک ایک فرد تک اللہ کا پیغام پہنچائیں گے توحید تک، تو ان کے لیے بھی اللہ کافی، حضور کے لیے بھی تھے کیونکہ وہ یہی کام کرتے تھے، اب جو اور لوگ بھی آئیں گے یہی کام کریں گے، اللہ کی طرف بلانے کا، توحید کے علمبردار بنیں گے یا پھر ان کے سپورٹر بنیں گے، ان کے لیے بھی مدد ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ الیس اللہ کیا نہیں اللہ بعزیز ذی انتقام، عزیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ، غالب نہیں ہے، اور ذی انتقام اور کیا وہ انتقام لینے والا نہیں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرے گا کیا اس سے وہ بدلہ نہیں لے سکتے؟ انتقام کسے کہتے ہیں؟ انتقام کو سمجھنا چاہیے، انتقام ہوتا ہے کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا، ایک مجرم ہے اس نے کوئی جرم کیا اسے سزا ملنی چاہیے، یہ انتقام ہے۔ جو مجرم بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں دست درازی کرے گا اس کو بھی سزا ملے گی، اور جو حقوق العباد میں اللہ کے بندوں کے حقوق ان میں بھی کمی کرے گا، خرابی کرے گا، حق ادا نہیں کرے گا، ان کو بھی سزا دینے پہ وہ قادر ہے، وہ عزیز ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ غالب ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لا ضرور، یقولن ضرور کہیں گے، یعنی ضرور بھی ضرور، پھر وہی لام تاکید والا، پھر نون سکیلا یہ بھی تاکید کے لیے، وہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قل تو فرما دیں آپ، افرأیتم کیا تم نے دیکھا،
अफराइतुम, क्या तुमने देखा, मा तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनकी तुम परस्तिश करते हो अल्लाह को छोड़कर, इन अरादनी, अगर वो चाहे, यानी अल्लाह ताला चाहे मेरे लिए, इन अरादनी अल्लाह बिजुर्रिन, कोई जरर पहुंचाना, कोई तकलीफ पहुंचाना, हल हुन्ना काशिफात, तो क्या वो दूर करने वाले हैं, जुर्री ही उसका वो जरर, औ अरादनी, और अगर वो इरादा करे, चाहे, उसने फैसला कर लिया, बिरहमतिन, मेरे लिए रहमत का, हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, तो क्या वो उसकी रहमत को रोकने वाले हैं। यहाँ फिर एक बात समझनी कि है, मा तदूना, दुआ, दुआ किसे कहते हैं, दो चीजें आती हैं, एक इबादत के लिए और एक सवाल करने के लिए। यहाँ इबादत के माने में कहा है कि अगर वो परस्तिश करते हैं जो अल्लाह को छोड़कर जिन माबूदों की, तो जरा उनके बारे में सोचे कि अल्लाह अगर मेरे बारे में फैसला करता है कि मुझे कोई तकलीफ पहुंचाएगा, वो सुर तकलीफ कोई भी जरा, तो क्या वो दूर कर सकते हैं। हल हुन्ना काशिफातुन, काशिफात क्या होता है, काशिफात काशिफतुन की जमा है, किसी चीज पर पर्दा होगा, उस पर्दे को हटाना, वो पहली चीज जाहिर हो जाए उसे कहते हैं पर्दा हटाना, कशफ। तो काशिफा पर्दा हटाने वालियां, यासिन में मुअन्नस है, दोनों के लिए आता है, वो देवी देवताओं के लिए। काशिफात पर्दा हटाने वाला, तो क्या है, तो जुर है, तकलीफ है। तकलीफ क्या होती है, इंसान को असल में सेहत की अता अल्लाह ताला ने, जब कोई बीमारी उस पर आ जाती है, गोया वो उसके साथ चिपक जाती है। किसी पे सर दर्द आ गया, किसी पे कोई जुल्म हुआ, कोई परेशानी आई, कोई भी परेशानी, कोई किस्म का दो दाग, कोई भी उस पर आज चिपक जाती है। तो काशिफात जुर्र ही वो कौन है, वो सिर्फ अल्लाह है। क्या ये देवी देवता जो है ये उनकी उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हल हुन्ना काशिफात जुर्र ही, और अगर वो रहमत का इरादा मेरे बारे में करे अल्लाह ताला, तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकते हैं, उनके पास वो ताकत है। कुल, कह दीजिए, हस्बी अल्लाह, काफी है मेरे लिए अल्लाह। जब उनसे सवाल किया गया क्या कौन है पैदा करने वाला आसमान और जमीन पर, वो मानते थे कि अल्लाह ही है, उसी के पास सब ताकत है, वो इस चीज को भी मानते थे, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ औरों की पूजा करते थे, परस्तिश करते थे। अब उनको बात समझाई जा रही है कि कोई भी तकलीफ, दुख, दर्द जो किसी के साथ चिपक जाए उसको हटा सकता है अल्लाह की जात, वो नहीं हटा सकते। तो आप बता दीजिए मेरे लिए अल्लाह काफी है। अलैहि, उसी पर यतवक्कलु, भरोसा करते हैं, अलमुतवक्किलून, भरोसा करने वाले, उसी पर तवक्कुल करते हैं, तवक्कुल करने वाले। ये तवक्कुल क्या है, तवक्कुल जो है उसको समझना है आपने। तवक्कुल किसे कहते हैं, किसे आदमी वकील बनाता है। तवक्कुल कहते हैं असल में किसी पर भरोसा करना कि वो मुझे कोई फायदा पहुंचाएगा या मेरी कोई मुसीबत दूर करेगा, यानी मुझे नुकसान से बचाएगा, मेरे नुकसान को दूर करेगा, मेरे नुकसान को मुझसे दूर रखेगा या मुझे कोई फायदा पहुंचाएगा, उसे तवक्कुल कहते हैं। तो इसमें एक एतमाद भी इस लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, एक जो है आम किस्म का एतमाद, एक खास किस्म का एतमाद। हम भी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं कि हाँ फला शख्स, लेकिन इसे हम कहते हैं सबब। हम ये कह सकते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, फला चीज मुझसे दूर करेगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि कुल्ली तौर इसके पास इख्तियार है, तो ये दुरुस्त नहीं है। जब अल्लाह चाहेगा ये कोशिश कर सकता है, ये सबब बन सकता है, कोई शख्स सबब बन सकता है, लेकिन कुल्ली उसे इख्तियार हो कि वो मेरी मदद करेगा, मुझे नुकसान से बचाएगा, ये कतअन दुरुस्त नहीं। तमाम तर जो भी है भरोसा होना चाहिए अल्लाह पे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मौके पे,
من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سب سے طاقتور بن جائے، قوی بن جائے، تو اسے اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، یعنی اسے مکمل بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ کئی احادیث پاک اس سلسلے میں۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا جو اغنی الناس، سب سے زیادہ غنی مالدار بننا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر جو اللہ کے پاس ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے، اس چیز سے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دولت ہے، کوئی طاقت ہے، اس سے زیادہ بھروسہ کرے اللہ کے پاس جو ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص چاہتا ہو کہ وہ عزت والا بنے، اسے عزت ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بنے۔ جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا بنے گا اسے اتنی ہی عزت ملے گی۔ تو فرمایا علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، تم کام کیے جاؤ، علی مکانتکم، اپنی جگہ، انی عامل، اور میں بھی کام کرنے والا ہوں، میں بھی کام کروں گا۔ یہاں محذوف ہے مکانتی، اپنی جگہ، یہ محذوف ہے یہاں پہ۔ یہ کیا ہے کہ آپ ذرا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کن حالات میں یہ بات کی جا رہی ہے۔ مکی صورت ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ آپ کی تعداد اور آپ کے ساتھیوں کی تعداد کتنی تھی مکہ میں اس وقت؟ آٹے میں نمک کے برابر تھے، لیکن یہ جرأت، یہ ہمت، یہ توکل اللہ تعالیٰ پہ کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو، اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا، تمہارے ڈر سے یا تمہارے معبودوں کے ڈر سے، کسی بھی قسم کے ہوں، تم کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے، میں کروں گا جو کچھ میں کر رہا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا ہے سبو اپنا اپنا، سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو، کام اپنا اپنا، اپنا اپنا کام، جو تم نے کرنا ہے آزما لو۔ تم نے کس قسم کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، تمہیں سازشیں کر رہے ہو، کرتے رہو، میرے خلاف تم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو، پروپیگنڈا کرتے ہو، مختلف قسم کی چیزیں عام کرتے جاؤ، تم بھی کرو میں بھی کروں گا۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے۔ سوف، ان قریب، سوف اور سا، پہلے بھی کہا ہے میں نے، شاید یہاں پہ سا اور سوف، سیعلمون، کلا سیعلمون، سا جو ہے بالکل قریب فیوچر کے لیے، نیئر فیوچر سے ہم کہیں گے بہت جلدی، اور سوفا بھی ان قریب کے لیے آتا ہے لیکن اس میں تھوڑا دور بھی، یہ قیامت کے بعد کے لیے بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس میں معنی آ سکتے ہیں۔ سا بہت قریب کے لیے، تو یہ سوفا اس کو بھی ہم لکھتے ہیں ان قریب، کبھی کبھی ہم معنی بھی ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا وقفہ بھی ہے، زیادہ قریب۔ فسوف تعلمون، پس تم جان لو گے ان قریب، من یاتیہ، کس پر آتا ہے، کون ہے وہ جس پر آتا ہے عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، رسوا کن عذاب، ویحل، اور اترتا ہے علیہ اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب۔ آپ کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے، میں جو کر رہا ہوں میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، اور جلدی ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، جلدی آپ جان جائیں گے کس پر، ذلت والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب آتا ہے۔ اور وہ دیکھ لیا مکہ والوں نے کہ بدر میں 70 لوگ ان کے مارے گئے، 70 کو گرفتار کر دیا گیا، ان میں بڑے بڑے سردار ان کے مارے، پھر ان 70 مقتولین جو تھے ان کو کس میں پھینک دیا گیا، کلیب جو ہے، کلیب بدر، کلیب کہتے ہیں اس کنویں کو جو کھودا گیا ہو
اور اب خشک ہو چکا ہو، اس میں ان کو پھینک دیا گیا تھا. ان کے لیے کہاں بناتے کو ان کو میں پھینک دیا گیا تھا. ذلت آمیز عذاب آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری میں واضح ہے. اس میں ان کو پھینک دیا گیا تھا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پایا، کیا تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا جانا؟ جو مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو سچ جان لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو مردہ ہے، یہ کہاں سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جتنی تم میری آواز سنتے ہو اس سے زیادہ یہ سنتے. ان کو پتا چل گیا اس پر عذاب کس پر ہے. یہ تو آ گیا ادھر عذاب یخزی آ گیا، اور ساتھ ہی وہ یحل علیہ عذاب مقیم. اب دائمی عذاب بھی شروع ہو گیا. اب تو ان کے لیے عذاب مقیم بھی ہے، دونوں عذاب دنیا میں بھی ابھی رسوا ہو گئے، اور آخرت میں جو اب چلے گا ان کا عذاب وہ ہوگا دائمی عذاب. تو اس وقت کہا تھا ان سے کہ جو جلدی ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا کہ جب وہ بدر کی جان ہوئی، تو فرمایا فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم. کس پر آتا ہے دائمی عذاب؟ اللہ سے دعا ہے. 40 آیات آج مکمل کی، 5 آیات آج میں 5 آیات کا مطالعہ کیا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان آیات کو ہم اپنے دلوں میں بٹھا لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے. اور اسی قسم کا توکل، جس قسم کا توکل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت دی، وہی توکل، وہی بھروسہ، وہی اعتماد، کلی اعتماد، پورا اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین. السلام علیکم.